کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے، ذکر خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، مصطفیٰ کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مریم بختاور، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار، اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات آ گئے سرکار۔ اور آج ناظرین کرام 13 ربیع الاول ہے اور 12ویں گزر چکی ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ابھی 12ویں مریم دوبارہ آنے والی ہے۔ کیا کہیں گی آج، کیونکہ کل میلاد میں آپ بھی مصروف تھیں اور جلوس میں گئی تھی آپ میلاد کے؟ نہیں، جلوس میں تو نہیں میں گئی تھی، لیکن الحمدللہ گھر پہ محفل میلاد ہوتی ہے، خود بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ثنا خوان رسول ہوں، تو محفلوں میں پڑھنا رہتا ہے، تو کل میں محفلیں پڑھ رہی تھی، تو بس اسی آج میں نے کہا مریم آپ کلام پڑھیے، کہا کہ میں ابرار اتنے میلاد پڑھے انہیں کہ آج ان کی آواز ساتھ نہیں دے رہی، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ اور یقیناً سی بات ہے ناظرین کرام، بات ہو 12 کی یا 17 کی، آنا محمد نے ہی ہے، اور جب آنا انہوں نے ہے تو ان کے ذکر کو اس طرح سے بلند کیجئے کہ جو حق ہو۔ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہم جن کا کھاتے ہیں ہم گیت انہی کا گاتے ہیں۔ آج بھی خوبصورت شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے، پچھلی ٹرانسمیشن میں آپ کی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہماری اس ٹرانسمیشن کو، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ثروت عسکری آپا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں جناب ثروت عسکری۔ بات کیسی ہیں فاطمہ جی آپ؟ ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر۔ اور ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کو بھی آپ نے دیکھا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ آج پھر یہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پروفیسر احمد حسن قادری۔ کیسے احمد بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ نے اس دن نعت سنی اور یہی 3 لوگ تھے ہمارے درمیان، آج بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا، عمران امان نے۔ عمران بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم، سب ٹھیک ٹھاک۔ آپ اور کیسی رہی مجھے مصروفیات بتائیے سب سے پہلے تو ربیع الاول کی۔ مصروفیات آپ کو پتہ ہے، آپ سے پہلے بھی یہ ڈسکس ماشاءاللہ آپ خود ثنا خوان ہیں، آپ کی خود کی اتنی مصروفیات تھیں جو ہم دیکھ بھی رہے تھے اور کانٹیکٹ میں بھی تھے ماشاءاللہ۔ ویسے ہی مجھ ناچیز کو بھی چند جگہ پہ اپنی حاضری پیش کرنی تھی، تو بس یہ ہے کہ مصروف عمل رہے
اور گج بچ کے گج رج کے جو ہے ہم نے جشن منایا جشن منایا ہم نے عیدوں سرکار کی کا، عید ہے۔ عیدوں کی عید کا۔ اور مریم کیا کہیں گی آج کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو ہمیں 9 ربیع الاول سے آج تک کی پذیرائی حاصل ہوئی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے بھائی نے کہا کہ ہم ڈیلی ہی محفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایک ثناء رسول بنایا ہے، اور ہمارے لبوں سے ذکر رسول نکلتا ہے، ذکر اہل بیت نکلتا ہے، تو ہم سے بڑی تو اعزاز کی بات کچھ ہو ہی نہیں بے سکتی شک ہے۔ ایسا ہی ہے۔ بالکل۔ اور میں تو ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ وہ ثنا خوان جس گھر میں ہوتا ہے وہ پورے گھر کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اس میں ہماری بہن ہو یا بھائی ہو، ذکر رسول اللہ میں رہیے، اور یہ ذکر ایسا ہے کہ کرتے رہیے کرتے رہیے، مطلب لوگوں کو اپنے گھر ثواب میں حاصل کرتے ایسی رہیے۔ تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی بھی کہ اگر ہمارے بچے پڑھیں بھی تو ان کے لبوں سے ذکر رسول نکلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج ثروت آپا ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپا، میلاد آتا ہے چلے جاتا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ ذکر آتا ایسا ہے، رہے گا، یہ بالکل۔ ہوتا رہے گا۔ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہمارے بعد ہماری آل اولاد کرے گی۔ تو ہم نے اس میلاد سے کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح لوح و قلم قلم تیرے تیرے ہیں۔ ہیں۔ واہ واہ واہ۔ سب سے پہلے میں مریم کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جس گھر میں بھی ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے تو یہ تربیت کی بات ہوا بالکل کرتی ہے، بالکل۔ چاہے والدین اس بچے کو آگے بڑھائیں، بالکل چاہے آپ۔ کوئی ایسا ماحول ملے کہ جس کے بنا پر وہ بچہ آگے بڑھے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو اس بچے کو پش کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچہ ثنا خوان رسول بن جاتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ بالکل۔ اور پروردگار عالم ہم کو، ہمارے گھرانے کو، ہمارے اولاد کو، سب کو ایسا رکھے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آمین۔ پاک گھرانے کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھتے بے رہیں۔ شک بے شک۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ 12 ربیع الاول گزر چکی ہے، اور ہم نے کیا سیکھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جشن ولادت سے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ میں کیا، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری بالکل، بساط کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منائیں، بلکہ ہم صرف اپنی سعی کیا کرتے ہیں، اپنی کوشش کیا کرتے ہیں، اور اپنی سعی اور کوشش کو کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا کرتے ہیں۔ اور اب جہاں تک بات رہ گئی کہ کیا کمی رہ گئی، تو یقیناً انسان خطا کا پتلا ہے، بالکل آپا۔ اور جب خطا کا پتلا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ کمی ایسی اس سے ضرور رہ جاتی ہے کہ جو اس کے دل کی سیری نہیں ہوتی۔ بالکل۔ لیکن میں ایک بات عرض کرتی چلوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن المسلمین نہیں تھے، بلکہ آپ محسن انسانیت تھے، محسن کائنات تھے۔ واہ واہ تو واہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوے پر چلتے ہوئے مجھے اور آپ کو اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا چاہیے، بالکل۔ اور صرف ہمیں ایک مکتب فکر کی نمائندگی نہیں کرتے ہوئے، ایک مذہب کی نمائندگی نہیں کرتے ہوئے، بلکہ اپنے ارد گرد جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو بہترین حالت میں دیکھتے ہوئے اور بہترین حالت پہ رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اقلیتیں بھی موجود تھیں، بالکل آپا۔ بہت سارے یہود اور نصارہ بھی موجود تھے، مگر اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ ایسا تھا کہ وہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت میں رہا کرتی تھی، وہ اپنے آپ کو پورا اپنے حفظ و امان میں سمجھتی تھی۔ بالکل۔ تو آج میں اور آپ، ہم اپنے ارد گرد ایسی فضا رکھیں کہ جو کوئی بھی آ رہا ہے، چاہے وہ ہمارے مذہب کا نہ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی تعلیمات یہی ہیں کہ ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ان اقلیتوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے ارد گرد افراد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کہی آپا آپ نے، اور کیوں نہ خیال رکھیں، سرکار کا تو خاصا رہا ہے۔ جیسے بھی گزشتہ دنوں پروگرام میں بھی ہماری یہی بات ہوئی کہ سب سے بڑی پروفیسر صاحب
این جی او، اگر ہم ابھی تو جگہ جگہ این جی اوز بنی ہوئی ہیں، فنڈنگ ہو رہی ہے، لیکن سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی این جی او تھی کہ اگر فرشتے بھکاری بن کے آتے ہیں تو کبھی سحری دے دیتے ہیں، تو کبھی افطاری دے دیتے ہیں، کئی کئی دن بھوکو افلاک جانتے ہیں کہ در پہ کون ہے، پھر بھی کیا ایسی محبت، ایسا وقار، ایسا عقیدہ ہم اگر رکھیں اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ سے تو کیا ہم کبھی گر سکیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مختلف انداز اختیار کیا ہے۔ کہیں یہ کہا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کامیاب ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کہیں یہ فرمایا کہ کیا ہیں یہ رسول، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ تم جتنا اپنے آپ سے محبت نہیں کر سکتے اتنا تم سے یہ محبوب تم سے محبت کرتے ہیں کہ وہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، یتیموں کو سر پہ ہاتھ رکھنے والے، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر ایسے بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ڈھونڈتے تھے کہ حضور کہاں ہیں، حضور تو غریبوں کے بیچ میں ایسے خوش ہو کر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں مسکینوں میں اٹھنا اور مسکینوں میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو گویا تکبر کو رد کیا۔ بالکل آمنہ کے لال نے زندگی جو دی ہے وہ زندگی بڑی سادہ سی ہے، بالکل زبان پر سچ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، شکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور کوئی شکوہ چاہے وہ شیب ابی طالب ہو یا آزمائش کا مرحلہ طائف کا ہو یا احد ہو، حنین ہو، بدر ہو، ہر مقام پر صرف ایک ہی عمل نظر آیا حضور کا کہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کر کہ یا اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اس دین کو تیری امانت سمجھ کر لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ کیا بات، اب یہ دین کیا ہے؟ یہ دین اصل میں ذمہ داری کا نام ہے۔ قرآن نے کہا ان تؤدوا الامانات، یہ امانتیں ہوتی کیا ہے؟ وقت ہجرت ذرا یاد کیجئے، مولا کائنات حضرت علی کو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ علی امانتیں ادا کر کے آ جانا۔ ہائے ہائے ہائے، آ جانا۔ اب ذرا سا کیا بات ہے، واہ اب واہ ذرا واہ سا اس کو ریلیٹ کریں کہ ہجرت کا موقع ہے لیکن امانت کا اصول تلف نہیں ہونے دیا، اور جبل الرحمہ کا معاملہ ہے، جبل رحمت پہ کھڑے ہوئے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ہے، جو حاضر ہے، وہ غائب کو بتلا دیں کہ لوگوں، عورتوں کا تم پر حق ہے، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ماں سوائے تقویٰ کے، اور لوگوں عورتوں کے حقوق کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا، عدل و انصاف سے کبھی تجاوز نہ کرنا، اور لوگوں یاد رکھنا کہ جو میں امانت تمہیں دیے جا رہا ہوں اس امانت کو ادا کرنا، کیونکہ یہ امانت اللہ کی ہے جو تمہیں دی ہے۔ کیا بات، یہ دین اسلام ہے۔ اور یہ امانت کیا ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس ٹیلی ویژن چینل کے حوالے سے، اس خوبصورت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور ذکر اہل بیت اور ذکر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہینہ، کہ اس کو بھولنا نہیں ہے۔ میرے رسول تو محبت کا سرچشمہ ہے، اور میرے رسول کی ذات گرامی اس محبت کو اپنے خانوادے کے ذریعے عام فرما رہی ہے۔ کیسے؟ یہ ذات کیسے ہے حضور کی؟ حضور کی ذات اور حضور کی صفات اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو کبھی شیطان ورغلا نہیں سکتا، بے شک، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے اپنے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب حقیقت میں دیکھنا کیا ہے؟ تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ تو جب حضور کا ذکر دل کا حصہ بن جائے اور وجود کے اندر
ایک ایک قطرہ ذکر مصطفیٰ کرے تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ نہ واہ کرے، واہ واہ واہ۔ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، زبان خدا نہ نہ کرے۔ کیا کرے۔ خوبصورت بات ہے سبحان اللہ، واہ واہ کہ یہ جملہ جو انہوں نے ادا کیا ہے کہ محبت، عشق مصطفیٰ۔ آپ یہ دیکھیے کہ بڑا مشہور آپا ایک شعر ہے نعت کا کہ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دیسی شان، لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تجھ پہ قربان نبی جی۔ اچھا جبرائیل کا دیکھیں کام، آپا آپ کی طرف آتا ہوں کہ جبرائیل نے تو خدمت آل محمد کی رسول خدا کا بھی جھولا جھلایا۔ اگر بات آتی ہے 3 شعبان کی، موضوع نہیں ہے لیکن 3 شعبان کو جب فطرس کی بات آتی ہے تو یہاں سے اس کو بالوں پر مل جاتے ہیں۔ بے شک کیا شان ہے ان کے جھولے کی، آپا کیا کہیں گے؟ بے شک، دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل نے چاہا کہ کروں شان محمد ہائے کا ہائے غم، ہائے، واہ واہ۔ آہا، فکر مجہول ہوئی گر پڑا ہاتھوں سے قلم، واہ واہ۔ کون کر سکتا ہے توصیف شہنشاہ امم، اور قابہ قوسین کی منزل پہ گئی جس کے قدم، جس کو اللہ نے کونین کی شاہی دے دی، سنگریزوں نے نبوت کی گواہی دے دی۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کیا وسلم بات اور ہے۔ ان کے پاک گھرانے میں اس جھولے کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے کہ جب ہم اس جھولے کی بات کیا کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا بھی حضرت جبرائیل امین جھلایا کرتے تھے۔ مولا عباس کا جھولا خود امام حسین علیہ السلام کیا بات ہے، جھلایا واہ کرتے واہ تھے۔ واہ واہ۔ امام حسین علیہ السلام کا جھولا جبرائیل امین جھلایا کرتے تھے۔ سبحان ایک اللہ۔ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کو کسی کام سے اپنی پیاری بیٹی شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر بھیجا۔ سلمان فارسی نے عجب منظر دیکھا جب خانہ فاطمہ سیدہ میں داخل ہوئے کہ دیکھا کہ فاطمہ زہرا حجرہ عبادت میں مصروف عبادت ہیں اور فاطمہ زہرا کی چکی خود بخود چل رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ اکبر، فاطمہ اللہ زہرا کے بچوں کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سلمان سبحان کے اللہ۔ منظر دیکھ کر مبہوت ہو گئے، دم بخود ہو گئے اور دوڑے دوڑے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے عجب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے حجرہ عبادت میں مصروف عبادت ہے اور فاطمہ کے بچوں کا جھولا خود بخود جھل رہا ہے۔ واہ واہ۔ فاطمہ کی چکی خود بخود چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میری بیٹی مصروف عبادت ہوا کرتی ہے تو وہ عشق الہی، عرفان الہی سے اس قدر معمور ہے کہ پروردگار عالم کچھ ملائکہ کو مقرر کر دیا کرتا ہے تاکہ فاطمہ زہرا کی چکی چلاتے رہیں، اللہ فاطمہ زہرا کے کیا بچوں بات کا ہے۔ جھولا جھلاتے رہیں۔ تو شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو عظیم شخصیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا کے لیے فرمایا کہ لحمہ کو لحمی، دمہ کو دمی، جسم کو جسمی، روح کو روحی، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، یعنی فاطمہ جزو رسالت ہے۔ سبحان تو اللہ، یقیناً سبحان اللہ۔ جب ہم شہزادی کونین جناب سید سلام اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہوا کرتے ہیں تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھا دے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مدینے والوں کے سامنے سمجھا دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت کی وہ تعلیم جو کہ عورتوں سے متعلق تھی وہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مخصوص فرما دی، کہا کہ مدینے کی عورتیں آئیں اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے سیرت کی تعلیم کو حاصل کرے۔ تو ایک عورت آئی اور وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی کہ اس کے شوہر نے اس سے پوچھوایا ہے۔ اچھا، اب وہ جب مسئلہ پوچھ کے جانے لگی تو وہ بھول گئی راستے میں۔ اب وہ دوبارہ آئی، اس نے دوبارہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے اس سوال کا جواب حاصل کیا۔ اب جب اپنے گھر جانے لگی تو وہ دوبارہ بھول گئی۔ اب جب تیسری مرتبہ آئی تو کچھ شرمسار تھی، شرمندہ تھی کہ بیوی میں بار بار بھول جاتی ہوں جبکہ آپ مجھے تعلیم فرماتی ہیں۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ خدا نے ہمیں کتنا اجر و ثواب مقرر کیا ہے ہمارے لیے کہ جب ہم دین کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر تم اس اجر و ثواب کو دیکھ لو تو تم اس سوال کو 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ پوچھو۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، کیا اللہ، خوبصورت بات ہے۔ میں اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں، عمران اوان ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں چاہوں گا عمران بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کیا پڑھیں گے، لیکن اگر ایک چھوٹی سی فرمائش آپ سے کر دی جائے، جھولے کی بات ہوئی ہے تو اگر یہی کلام آپ پڑھ دیں
آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. تو اگر ابرار بھائی ماشاءاللہ خوشیاں بھی منا لیں, آمد بھی ہو گئی, آ گئے سرکار, بے شک ہو گیا سب. بالکل. تو میں تو اب سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ تذکرہ مدینہ کیا جائے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ واہ، مدینہ سبحان کا اللہ. تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. نہیں بالکل اگر آپ پڑھیے, آپ تو وہ کلام کو- ہم مریم سے سن لیں گے. آپ تو بسم اللہ کیجیے. میرا دل چاہ رہا ہے یہ پڑھنے کا, اور میں سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے. بالکل بالکل، بالکل بالکل. بسم اللہ آتا تو ہو, میرا مدعا ہی یہی ہے جو میں کلام پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ آتا ہو. ایک دفعہ سب حاضرین سے گزارش ہے کہ درود پڑھ لیں, اور ہمارے موجود حاضرین بھی درود شریف پڑھ لیں. کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, کہ سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, اور یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں, اور اس کلام کا حاصل کلام شعر آتا ہو. کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کہ کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا
ہے دل منور میرا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ ماشاء اللہ خوبصورت ماشاء اللہ کلام مدینے پیش کی کیا۔ آپ نے یاد دلوا دی ماشاء اللہ جو نہیں جا سکے میں دعا گو ہوں پروردگار سے کہ اس کلام کے صدقے وہ جائیں اور بار بار جائیں. میں تو خیر گیا ہی نہیں, آپ سب تو جا چکے ہوں گے, آپ کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ. لے کے جائے. ناظرین کرام, اللہ عمران اوان نے ایسا ماحول بنا دیا مریم, لیکن میں وقت پہنچ ہوا. گئی تھی وہاں پر میں اتنا جب بریک سے خوبصورت جب کلام آئیں ہے. گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کلام سے ہی بریک سے آئیں گے. تو انشاءاللہ. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر وقفے کا, ہمارے ساتھ بھی. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے, زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں.
صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. ماشاءاللہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جو کچھ بھی کھا رہا ہے یہ سیدہ پاک کی بے شک. چکی کا صدقہ ہے. اور سیدہ بالکل. پاک کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر ان کے بابا کی بات کرتے ہیں, ناظرین کرام آج کل والدین اور اولاد میں اتنی خلا کیوں پیدا ہو چکی ہے کہ اگر ہم ان کی تعلیمات پہ غور و فکر کریں, سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنے بچوں کا بھی ادب بتایا, نانا کا بھی ادب بتایا, ماں باپ کا بھی ماں باپ کا بھی ادب بالکل. بتایا. کیا کہیں گے مریم؟ آج کے دور میں یہ سمجھتی ہوں ابرار, جو بہترین ماں باپ وہ ہیں جن کی بہترین اولاد ہے, اور آج کل وہ اولادیں مل رہی نہیں ہیں. صحیح بات کہہ رہی ہوں آپا؟ آج کل وہ اچھی بات کہہ رہی ہے مریم. وہ اولادیں نہیں ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا, دو ماں باپ پوری ماشاءاللہ ساری اولادوں کو پال لیتے ہیں, لیکن بالکل. ساری اولادوں سے دو ماں باپ نہیں تربیت کر پاتے ہیں. وہی بات ہے کہ ساری دو باتیں ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ تو اپنی اولاد کو بچپن سے لے کے جوانی تک پالتے ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن بالکل. جب اولاد اس قابل ہو جاتی ہے تو 10 بچے مل کے بھی ماں باپ کو نہیں پال پاتے, بھاری لگتے ہیں. کیا میں پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. صحیح. اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. جنریشن گیپ آپ جس کو کہہ رہے ہیں, یعنی والدین اور بچوں کے درمیان میں ایک خلا آ جاتا ہے, تو یقیناً ہمیں اسلام اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا, بلکہ مذہب اسلام ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنے حالات کی شکایت کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو دعا کے لیے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت کم سن تھا جبکہ والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم والدہ کی قبر پہ جاؤ اور وہاں پر جا کر دعا مانگو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے اپنی والدہ کا نشان قبر بھی معلوم نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنی مقام پر بیٹھ کر انگلی سے لکیریں 2 بناؤ اور اسے والدین کی قبر کو تصور کرو اور اس کے آگے دعا کرو. ہمیں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گھر میں والدین جیسی نعمت کو ہوتے ہوئے انسان دوسروں سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے, التماس سے دعا کیا کرتا ہے, جبکہ اس کو معلوم نہیں کہ جنت کا دروازہ تو خود اس کے گھر میں ہے. بے شک, وہ بے شک. اپنی ماں کی خدمت کرے, وہ اپنے باپ کی خدمت کرے, انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس سے راضی ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی مدینہ نبوی میں ایک نوجوان ہے جو حالت احتضار یعنی جانکنی کی کیفیت میں گرفتار ہے, یعنی نہ موت اس کے اوپر آتی ہے نہ ہی اس کو شفا ملتی ہے, وہ بہت اذیت میں جانکنی میں گرفتار ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ واقعی وہ نوجوان جو کہ بہت زیادہ کرب اور اذیت میں مبتلا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہی اس سے پوچھا کہ تمہیں اپنے سامنے کیا نظر آ رہا ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے سامنے ایک ایسی صورت نظر آ رہی ہے کہ جس کو دیکھ کر میرے جسم میں تھرتھری چھا رہی ہے, یعنی اتنی خوفناک صورت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اس کو ایک دعا تعلیم فرمائی, مگر دعا اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھانا شروع کیا, مگر کلمہ بھی اس کی زبان پر جاری نہیں ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان کچھ ایسا گنہگار ہے کہ جس کی بنا پر میں آقائے دو جہاں اللہ کا آخری نبی بھی اسے کلمہ پڑھا رہا ہوں مگر وہ کلمہ اس کی زبان میں جاری نہیں ہو رہا ہے. اب جب ارد گرد والوں سے پوچھا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی ماں اس سے ناراض تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا, کہا کہ اس کی ماں کو بلاؤ. اب ماں تھی آئی اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا, کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. اب اس ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نوجوان بڑا بدتمیز تھا, میرا بیٹا بڑا خود سر بڑا سرکش تھا اور اس نے مجھے اپنی زبان سے بہت زیادہ اذیت دی ہے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، کہا کہ صحن میں لکڑیاں رکھو اور اسے آگ لگا دو، اور جب آگ کے شعلے بھڑکنے لگے تو اس میں اس نوجوان کو ڈال دو۔ اللہ اب ماں کا دل تھا، کیا وہ پریشان امتحان ہو ہے گیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلا دیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انتظام تو تم خود کر رہی ہو، اگر آج یہ دنیا کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا تو کل یہ آخرت کی آگ میں جلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اب ایک جانب ماں کا دل تھا، دوسری جانب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا۔ اس عورت نے اسے معاف کر دیا۔ اب جب اس نوجوان کی ماں نے اسے معاف کر دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے کلمہ پڑھایا، کلمہ اس کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ اللہ وہ دعا تعلیم فرمائی، دعا اس نے پڑھ لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں اپنے سامنے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک نہایت نورانی حسین خوبصورت شکل کو دیکھ رہا ہوں جو کہ میری جانب ایک گلاب کا پھول لے کر بڑھا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پھول کو لے کر سونگ لو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ یعنی ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ وہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماں کا مرتبہ اور ماں کے مقام سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بے بے شک شک ایسا بے ہی ہے۔ شک، وہ کہتے ہیں نا آپا ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ بے شک۔ بے تو شک۔ بس۔ اور جب ماں کی بات آئے، اور جو مریم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 ربیع الاول سے آج 13ویں ربیع الاول کی شب ہے، اور جو آپ کا ورلڈ ڈراپ ہے، آپ خود ہی تعارف رہے کہ ماں کا نام ہے، آپا نے ماں کے نام سے اس ہمارے درمیان کاروبار کا مظفر آغاز کر حسین رکھا ہے۔ ایم ایچ امی جان، ان کا وارڈروب پورا جو میں ویئر کر رہی ہوں یہ سب مظفر بھائی کی بدولت ہے، اور الحمدللہ کسی السلام تعریف علیکم کے محتاج نہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ماں کی بات ہو رہی ہے، جی جی، تو میں چاہوں گا کہ اس سے قبل کہ میں پروفیسر صاحب کی طرف جاؤں، ہمیں بتائیے گا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے بالکل۔ کہ وارڈروب تو سبھی دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جی سے جی، پروردگار نے آپ کو بڑی عزتیں دینی ہے، جی بالکل۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو اولاد اپنی ماں کی عزت وقار اور ان سے دعائیں لیتا ہے نا، وہ کبھی گر ہی نہیں سکتا۔ بالکل بالکل۔ اس کی خاص میں آپ کے سامنے مثال ہوں، میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میری ماں کی اور میں دعائیں اپنی ماں سے بالکل۔ بہت پیار کرتا ہوں، یقیناً سبھی کرتے ہوں گے۔ مریم کی والدہ کا بھی گزشتہ دنوں انتقال ہوا، لیکن میری والدہ حیات علیل ہیں، پروردگار ان کو صحت کاملہ، صحت کلی، اور جتنی والدین بیمار ہیں پروردگار ان سب کو ہی الہی صحت آمین۔ عافیت اور عطا میں کرے۔ اس بات کی گواہ ہوں کہ مریم نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی ہے، آپا کچھ بھی اور نہیں کہہ ہم پائی۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ساتھ ہوا کرتے تھے۔ مریم جب خدمت ٹرانسمیشن کی میں آتی کرتی تھی، میں اپنی والدہ کو نہلا کر آئی ہوں، بالکل میں ان کو ایسا ہی کھانا ہے۔ کھلا کر آئی ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج امی کی دعاؤں سے آپا آپ کے سامنے ہوں جو ہوں۔ بے شک۔ ایسا ہی ہے۔ جی مظفر بھائی، کیا خیال ہے کہ امی جان آپ نے نام رکھا اپنی اس بوتیک کا؟ تو ابرار بھائی، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو یہ ہستی ہے نا، یہ ہستی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں باپ ایسی ہستی ہیں جو ابھی آپ نے مریم کا کہا اور آپ ہی بول رہی ہیں، تو اسی طرح میرے بھی والدین نہیں ہیں۔ اچھا، تو مطلب بچپن، والد تو بچپن سے ہی، یعنی کہ بہت تو چھوٹا آپ تھا جب- اگر آپ کے والد اور والدہ، تو آپ امی ابو نام رکھ لیتے، امی ہی کیوں رکھا؟ نہیں، امی یہ اور ابو اصل دونوں میں نام رکھ لیتے؟ بہت کوشش کی میں نے، بہت کوشش کرنے کے بعد اس کو رجسٹرڈ کروایا ہے، کیونکہ ہمارے اچھا، یہاں کوئی registered بھی، ہے؟ جی ہاں الحمدللہ، بہت کوشش کرنے کے بعد اس کو رجسٹرڈ کروایا ہے کہ اس نام کو آگے بڑھایا جائے بوتیک۔ اور اس کام کو آگے بڑھانے کا مقصد یہ بھی ہے، جو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں پہننے والے، وہ کافی پیچھے آ چکے ہیں کہ افورڈ نہیں کر پاتے، ان کو لے کے آنے کا مقصد ہے صرف یہ ایم ایچ امی جان کا۔ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آمین، اور آپ کے آمین۔ کاروبار میں ترقیاں اتنی ترقیاں حاصل کریں کہ آپ کی والدہ کی روح کو ثواب پہنچے۔ اللہم نیت آمین، اللہم اچھی ہوتی ہے تو دعائیں بہت ساری، مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی اولاد کا تو برا چاہتی نہیں، جیسے لکڑیوں کی ابھی آپا نے مثال دی۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں یہاں پر۔ بہت شکریہ۔ آپا آپ کا بھی پروفیسر بہت صاحب، آپ شکریہ۔ نے دیکھا کہ لکڑیوں کی بات آئی، پہلے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی، لیکن جب آگ میں ڈالنے کی بات آئی تو تو ماں فوراً ماں کا کا جگر، دل پگھل گیا۔ ہاں۔ کیسے ہو سکتا ہے میری اولاد کو آپ آگ میں ڈالیں گے؟ اصل بات یہ ہے، سرور صاحبہ نے جو بات ابھی کی اور جو احادیث صحیحہ ہیں، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ قرآن کریم پر نظر ڈالیے۔ قرآن بمبا و ماخذ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، واہ، والدین کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ، بہتر صورت میں پیش آؤ۔ اب اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ جو عرب کا معاشرہ ہے اس کا رویہ اتنا ترش تھا اپنے والدین کے اللہ ساتھ اکبر۔ کہ والدین بوجھ تھے ان کے لیے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اصلاح احوال کر کے بتلا دیا کہ دیکھو یہ جو تمہاری ماں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت. جنت ہے. بالکل. اور یہ جو تمہارے باپ ہے نا ان کی رضا، کیونکہ تمہارا رزق کا ضامن ہے، اللہ انہیں دیتا ہے اور یہ رزق کا تمہارے بے لیے شک، کچھ بے کرتے ہیں. شک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں ایک توازن پیدا کیا اور توازن پیدا کر کے یہ بتلایا کہ جن کو تم یہ آج دیکھ رہے ہو انہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ وہی ذرا اس جانتے پر ہیں. غور کرو کہ تمہیں سوکھے میں سلا کر خود گیلے میں سونے والی یہ اللہ عورت اکبر۔ یہ وہ ہے کہ جس کی دعا عرش پر جا کر تمہاری قبولیت کا ذریعہ بن کر تمہارے لیے آسانیاں لے کر آتی ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے کون واقف نہیں ہے؟ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ سے نکلے اور کہتے ہیں کہ مقام ابوا پر جانا ہے کیونکہ میری والدہ وہاں مدفون ہے. اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت۔ اپنی ماں کی اور باپ کی قبور پر جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے ان کی قبروں کی زیارت کرنا دل کو سکون دیتا ہے اور اطمینان دیتا ہے. کیا خوبصورت کیا بات بات ہے، بے شک۔ یہ مقام نبوت نے ہر بات کو طے کر دیا. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کہہ رہا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے گفتگو کرو. تو عام لوگوں سے گفتگو کرنا اگر اچھی بات ہے تو وہ عورت جس کو اگر خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جائے زچگی کے دوران تو حضور نے فرمایا کہ وہ شہادت کی موت ہے. بے شک، بے شک۔ تو جو شہیدہ کے درجے پر جا رہی ہے وہ حیات ہو تو پھر غازیہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا بات ہے، بات ہے۔ کیا بات تو ہے۔ آپ اگر عزت ان کی نہیں کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ صاحب میرے گھر میں تو بڑی مشکلات آ رہی ہیں، بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، کبھی پلٹ کر دیکھیے کہ کیا اپنے ماں اور باپ کی دعاؤں کو واقعی اس طرح سے لیا ہے جو کہ ماں باپ کی دعاؤں کا حق آپ پر ہے. اور قرآن کریم نے ایک مقام پر اور بڑا خوبصورت، میں بار بار حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے بہن بھائی بہت سارے جو دیکھ رہے ہیں شاید قرآن کریم پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ملتا، وہ دیکھیں اے رب تو رحم فرما کما ربیانی صغیرہ. جب جس طرح سے ان میرے ماں باپ نے میرے چھوٹے ہوتے ہوئے، جب میں چھوٹا تھا بھی لڑکپن میں تھا، بچہ تھا، نوزائیدہ تھا، جس طرح میرے انہوں نے پرورش کی ہے، میرے رب تو ان پر رحم فرما. سبحان اب یہ رحمت اور یہ رحم کا مادہ، وقت کی چونکہ کمی ہے آپ کی تو اس لیے میں بات کو سمیٹتے ہوئے صرف کہوں گا کہ یہ رحمت اور رحم کا مادہ رب نے اپنی رحمتیں رسول پر نازل کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رب کی رحمتیں جب رسول پر آئی تو رسول ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی رحمتیں اپنے گھرانے پر نازل کی، اور اس گھرانے نے جب یہ نعمتیں بانٹی ہیں تو ماں باپ کے دلوں کے اندر یہ الفت، راحت اور رافت اس طرح سے رکھ دی ہے کہ والدین نہ اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اولاد اپنے والدین کو چھوڑ سکتے ہیں. یہاں تک کہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ قبور کی زیارت کرو، ان سے ایمان تازہ ہوتا ہے. بہت خوبصورت بات کہی. آج کا موضوع یہ نہیں تھا لیکن یقیناً سی بات ہے کہ ماں باپ کی جب بات آتی ہے تو وہ ٹاپک جیسا بھی ہو وہ چینج ہو جاتا ہے. آپ کا مظفر بھی آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائے. آپ کو آئندہ بھی ہم مدعو کریں گے. پروفیسر آپ کا شکر گزار ہوں. اور کل سے ناظرین کرام ہوگا پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ، اور یقیناً کی بات ہے کہ آپ اس سیگمنٹ کو بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کو لگے کہ ججز کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ صحیح نہیں ہو رہا تو یوٹیوب پہ جا کے کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں. آپ ان کو کمنٹ کے ذریعے فاتح قرار کر سکتے ہیں اور آپ لائک کریں ان لوگوں کو زیادہ جس نام سے زیادہ کمنٹ ہوں گے ان کے کمنٹ دیکھتے ہوئے ہم ججز سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو ایک موقع دیا جائے. ناظرین کرام اس ٹرانسمیشن کے دوران کوئی غلطی یا کوتاہی مجھ سے ہوئی ہو یا مجھ سے ہوئی ہو تو اسے درگزر کیجیے گا. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ بوجھ نہیں ہوتے. شادی ہونے کے بعد چلے جایا کرو، ان سے بات کر لیا کرو. کچھ نہیں مانگتے وہ آپ سے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ
بیوی کے پاس جائیں، حق ہے آپ کا، لیکن کوشش کیا کریں کہ ماں باپ کے روم میں آ کے ان کی خیریت ہی دریافت کر لیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔